بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ناظرین کرام، میری ویڈیو کو فل واچ ضرور کریے گا، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ چلیں میں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باری کی شان و عظمت پر آپ کے دور سے لے کر آج تک مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ بلا شبہ آپ کی باکمال شخصیت اہل بغداد ہی سے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے صحابہ کرام بن کر جلوہ گر ہوئی۔ اس قادر چشمہ علم و عرفانی سے لاکھوں دلوں کو روحانی تشنگی بھیجی اور بنوریت سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں نہ صرف عوام بلکہ اولیاء کاملین اور صوفیاء اقطاب و ابدال بھی ہیں، اور سب نے آپ کی عظمتوں کا خطبہ پڑھا اور اپنا سید و آقا مانا۔ چنانچہ شیخ عبدالانعام بلاچی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت آپ کے دولت خانے پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا 4 شخص آپ کے پاس بیٹھے ہوئے جنہیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ تم ان سے پہلے اپنے لیے دعائے خیر کراؤ۔ میں مدرسے کے صحن میں ان سے آ کر ملا اور ان سے اپنے لیے دعا کرنے کا خوشگوار ہوا تو ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا تمہارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ تم ایسے شخص کی خدمت میں ہو جس کی برکت سے خدائے تعالیٰ زمین کو قائم رکھے گا اور جس کی دعا کی برکت سے تمام خلائق پر رحم کرے گا۔ دیگر اولیاء کی طرح ہم لوگ بھی ان کے سایہ عاطفت میں رہ کر ان کے حکم کے تابعدار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چاروں بزرگ چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا میں آپ کے پاس متحب ہو کر واپس آیا تو قبل اس کے کہ میں آپ سے کچھ کہوں آپ نے مجھ سے فرمایا جو کچھ انہوں نے تم سے کہا میری حیات میں تم اس کی کسی کو خیر نہ کرنا۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ کوہ کاف کے روح تھے اور آپ یہ اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث البلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی قدسی سرہ نامی غوث الاعظم کے سچے فدائی تھے۔ لوگ زندگی بھر ان کی شان و عظمت اور علم و عرفان کے گن گاتے رہے۔ محبت و عقیدت اور غوثیت کے آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی بارگاہ کا ادب و احترام کا یہ عالم کہ زندگی بھر آپ نے بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ آپ نے مجلسوں میں غوث پاک کا تذکرہ بڑے والہانہ انداز میں کیا۔ آپ نے سرکار بغداد کی عظمت و رفعت کا بیان زبان سے بھی کیا اور قلم کے ذریعے بھی۔ متعدد فتاویٰ اور کتب و رسائل لکھ کر عقیدوں کا خراج تحسین پیش کیا۔ زندگی بھر ان کی محبت و قربانیت کا چراغ سینے میں چمکتا رہا بلکہ ان کی غلامی پر ناز کرتے رہے۔ ذرا نسبت و قادریت کا یہ اندازہ دیکھیں تجھ سے دور دور سے سنگ اور سنگ سے ہے مجھ کو قسمت، میری گردن بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، پانی میں جو سنگ میں نہیں مارے جاتے حشر تک ہے پٹا تیرا۔ امام احمد رضا نے نغمہ غوثیت کا چھیڑا کہ ہزاروں قلوب اور اذہان مسلمین کر اٹھے اور خود بارگاہ غوثیت مآب میں آپ کو یاد کیا گیا بلکہ سرکار غوث جیلانی نے آپ کو اپنا نائب فرمایا۔ امام احمد رضا نے عظمت و شان و بغداد میں جو گلائے عقیدت پیش کیے ان کے کچھ نمونے ملاحظہ کریں گی۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اے سنی بھائی، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ارفع و اعلیٰ کی فدائی، آفتاب و ماہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے۔ آفتاب طلوع نہیں کرنا جب تک ان کے نائب، ان کے وارث، ان کے فرزند، ان کے دل بند غوث الثقلین
غوث الکونین حضرت حضور پرنوز سیدنا مولانا امام اور محمد شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ پر سلام عرض نہ کرے۔ مسند کتاب بہجہ الاسرار کے حوالے سے امام احمد رضا خان ہیں۔ امام اجل حضرت ابو القاسم عمر بن مسعود برادران حضرت ابو حفص عمر کیمیائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت سیدنا عبدالقادر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں برملا زمین سے بلند کرۂ ہوا پر مشی فرماتے چلیے اور ارشاد کرتے، آفتاب طلوع نہیں کرنا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کرے۔ نیا سال جب آتا مجھ پر سلام کرنا اور مجھے خبر دینا جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ نیا ہفتہ جب آتا مجھ پر سلام کرنا اور مجھے خیر دینا جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ نیا دن جو آتا مجھ پر سلام کرنا اور مجھ پر خبر دینا جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ تمام سید و سقیموں مجھ پر پیش کیے جاتے، میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے، یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے۔ میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدے کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں۔ میں تم سب پر حجت الہی ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں اور زمین میں حضور کا وارث ہوں۔ حضرت غوث الجیلانی امت مصطفیٰ میں ایسی روحانی بندوں پر فائز ہیں جہاں تک کسی ولی کی رسائی حاصل ہو سکی۔ تمام اولیاء امت کی گردنیں آپ کے فضل و کمال کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ آپ کا یہ اعلان قدمی ھذا علی رکب کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ امام احمد رضا سے اس لیے سوال ہوا کہ اس اشاعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کی تفصیل قرآن حدیث سے منسوخ نہیں، ایسے مروہ محدثین متأخرین سے ان کی فضیلت ہے، اور حضرت شیخ احمد سربندی کے آخری مکتوبات میں سے ہے کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہیں۔ اصل منع و فیض حضرت غوث الثقلین ہیں۔ پس اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت غوث اعظم ان سب اولیاء سے افضل ہیں اور ان کے بعد خواجگان بہاؤالدین نقشبندی قدسی سرو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سری سب کے سب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ کے نائب ہیں، تو یہ عقیدہ باخیال صوفیہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اب امام احمد رضا کا جو جواب سنیے۔ فرماتے ہیں، عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقاد دیدار سنیت اور اس کا انکار بلکہ اس میں تردد گمراہی کے امور ان مسائل سے جیسے بشارت اولیاء، شہادت سیدنا خضر علیہ السلام، مرویات آثار ائمہ کرام کا ثابت ہے، یہی ہے کہ ان کی جنگی فضیلت مخصوص یہ ہے جیسے جملہ صحابہ کرام، بعض اقران طیبین اعظام کے والدین و بحسان ہیں اور اپنے ان انقاب سے ممتاز ہیں، لہٰذا اولیاء صوفیاء مشائخ ان الفاظ سے ان کی طرف ذہن نہیں جاتا، اگرچہ وہ خود سردار ان اولیاء سے ہیں، وہ ان کا الفاظ سے مفہوم ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوں، جب اولیاء عشرہ کے احیاء مولا فرماتے ہیں، حضور سے مقدم ہوں جیسے حضرت معروف اسلامی سید علمائی جلیل ابو بکر شبلی، ابو سعید خراز، اگرچہ وہ خود حضور کے مشائخ ہیں اور حضور کے بعد ہیں، جیسے حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبندی اور ان کے آغار کے خلیفۂ مشائخ غیرہم قدسی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سرکار غوثیت مدار ان سب سے اعلیٰ و اکمل افضل ہیں، اور حضور کے بعد جتنے آغار ہوئے اور امتاز زمانہ سید امام مہدی ہوں گے، کسی سلسلے کے ہوں یا سلسلے سے جدا افراد ہوں، غوث قطب العامین ہوں، نامہ ارباب سبع ابدال محدثین کے دور کے ائمہ کرام، حضور سب سے مستفیض اور حضور کے فیض سے کامل و مکمل ہیں۔
ہمارے دلوں میں خدائے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت و عظمت کے ساتھ محبات الہی کی عظمت و عافیت ہے۔ ان کی شان و عظمت کے چراغ روشن ہیں۔ ہم ان سب کو ان کے مرثیہ و مقام کے اعتبار سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں عجیب قسم کے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سوال ہوا کہ امام اعظم ہو حنفائے افضل ہیں، حضرت غوث اعظم پر یا عکس اس کا؟ جواب میں احمد رضا ہوں یا گویا ہوئے امام عبد الوہاب شعرا میزان شرفیہ کبریٰ میں فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سئیل اسود القاء میں امام اعظم رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ امام القاء امام شاگردان حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ کون افضل تھا؟ فرمایا، ہم ان کے ذکر کرنے کے قابل نہیں کہ ان میں ایک کو دوسرے سے افضل بتائیں۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد تھا اور یہاں قطعاً حقیقت امر ہے۔ انشاءاللہ ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ حضور سیدنا امام اعظم یا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نام پاک اپنی زبان سے لیں۔ یہ بھی رحمت الہیہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی اجازت دی ہے۔ ہم کس منہ سے ان کے فضائل بیان کریں؟ وہ ہماری شریعت کے امام اور یہ ہماری طریقت کے امام ہیں۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن